الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس نماز کی کلاس میں۔ آج کی جو کلاس ہے ہماری کلاس نمبر 24 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اور ہمیں یہاں تک سفر میں ساتھ رکھا۔ لاسٹ کلاس کا ریویژن بھی کرتے ہیں اور اس کو کچھ چیزیں بھی تھی، اس کو ہم یہیں پر کلیئر کرتے ہیں تاکہ اس کو کلیئر کرنے کے بعد آگے بڑھے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے نماز کی 9 شرطیں پڑھی تھی، اور پھر کوئز کے سوال بھی ہم نے آپ سے اسی سے پوچھے تھے کہ سب سے پہلے کوئز والے سوال حل کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا سوال کوئز میں تھا کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ تو نماز کی 9 شرطیں، اور وہ کیا کیا شرطیں ہیں؟ 9 شرطوں میں سے سب سے پہلا اسلام، دوسرا عاقل، تیسرا تمیز، چوتھا طہارت، پانچواں جسم، کپڑے اور جگہ کی پاکیزگی، اور چھٹا سطر کا ڈھانپنا، اور ساتواں نماز کا وقت داخل ہونا، یعنی نماز سے پہلے، آٹھواں قبلے کی طرف رخ ہونا، نواں نیت۔ اس نیت کا پوائنٹ کو تھوڑا سا ہم کلیئر کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو نیت کو پہلے بھی ہم نے کافی طہارت کے مسائل میں بھی پڑھا تھا، لیکن اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے نیت۔ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اذان ہو گئی تو کیا کرو گے کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں گے، یا پھر 4 رکعت سنت پڑھنا ہے نیت کر لیں گے، یا 4 رکعت فرض کی، 2 یا 4 سنت پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے ہم نیت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کرنے کی نیت، پھر اللہ سے مغفرت مانگنے کی، یعنی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، یعنی ایک بار درود پڑھ لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یا کچھ نفلیں ایکسٹرا پڑھ لیں گے، یہ جو قیامت کے دن کام آ جائے گی۔ یعنی ہر عمل کے لیے ضروری ہے نیت، یعنی ہر کوئی عمل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھائی نیت کے لیے دیکھیں مسجد جاتا ہے تو اب ہمارے لیے کتنی زبردست چیز ہے۔ اب ہم جب گھر سے وضو کر لیتے ہیں، جب راستے میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہوں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، پھر 2 رکعت سنت بھی پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد اگر وقت مل جائے گا تو انشاءاللہ دعا بھی کر لوں گا، تھوڑا استغفار بھی کر لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی قرآن بھی پڑھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ موقع ملتا ہے تو استغفار، درود، یا پھر اللہ کا ذکر کر لوں، کچھ بھی کر لوں۔ جب وہ مسجد پہنچتا ہے، مسجد پہنچتے ہی اس کو صرف 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ ملتا ہے، اقامت ہونے والی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گھر سے نکلا تھا وضو کر کے، تمام نیتیں راستے میں کر لی، جب مسجد گیا تو اس کے لیے صرف 1 منٹ یا کچھ سیکنڈ باقی تھے اقامت کے لیے۔ تو اس کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ سارے کام کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت کرنے پر سارا اس کو اجر دیتا ہے کہ اس نے کیا نیت کی تھی کہ تحیۃ الوضو پڑھ لوں، تحیۃ المسجد پڑھ لوں، 2 رکعت سنت بھی پڑھ لوں، دعا بھی کر لوں، استغفار بھی کر لوں، قرآن بھی پڑھ لوں، یعنی درود بھی پڑھ لوں۔ یہ سبھی نیتیں اس نے کر لی تھی، لیکن جب مسجد پہنچا اقامت ہونے والی تھی، لیکن اس نے کیے نہیں، لیکن اس کو نیت کا اجر مل گیا، یعنی یہ خالص نیت۔ ایسے نہیں کہ ہر بار اقامت سے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ پہلے پہنچے، یہ نیت کرے آپ، دیکھیں ایک نیت کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو یہ نیت ہے۔ ہر اچھے کام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کرنا غلط ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھ چکا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں سوائے ایک عمرے کے کبھی نیت زبان سے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اور ہر عمل کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، اور ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کو بتانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کی ہر بات جانتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر سے بتانا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا غلط ہے، بالکل۔ آپ کو یہ بس نیت کا جو چیپٹر تھا، جو نماز کی 9 شرطوں میں سے آخری والا، وہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا سوال، کیا باریک چادر اوڑھنی، دوپٹہ پہن کر یا اس کو سر پہ باندھنے سے اس کی کیا نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ ہم نے پچھلی کلاس میں اس کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ باریک کپڑے، عورتوں کا جسم اندر سے دکھے گا، تو یہ بالکل غلط ہے، اس میں نماز بھی نہیں ہوگی، اور وہ پردہ بھی، اس کا پردہ بھی ہٹ جائے گا۔ یعنی اس عورت کا پردہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے وقت
اس کا سر سے لے کے پاؤں ہر چیز ڈھکنا چاہیے، صرف چہرہ اور ہتھیلیوں کے. اور اگر پاؤں دکھتے ہیں تو پاؤں میں ساکس پہن لے، یا تو پھر بڑا آپ کوئی اسکرٹ پہن لے یا شرٹ پہن لے، یا نماز کا سیٹ ملتا ہے، جس طرح اوڑھنی ملتی ہے نماز کی، وہ خرید لے. وہ مل جاتی ہے آن لائن آپ کو، لیکن گوگل سے خراب ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہ فلپ کارٹ یا آپ کہیں سے لیتے ہو تو وہ دکھاتے پکچر میں لیتے ایک ہے. میں نے پچھلی بار آرڈر کیا تھا لیکن وہ ملی غلط، تو دیکھ سمجھ کے لے. ٹھیک ہے، تو اور پردہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کا پردہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل میں بتائیں گے اگلی کلاسوں میں، کہ عورت کو کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے حج کے لیے جاتی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ عمرہ کرتے وقت چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن وہ ایسی ٹوپی پہن لیتی کہ اگر کوئی سامنے سے مرد کا قافلہ جاتا تو وہ اوڑھنی اپنی سامنے ڈال لیتی، اور چہرہ جسے نظر نہیں آتا، اور وہ چلے جاتا تو اوڑھنی اوپر ڈال دیتی. یعنی اگر آپ ایسی مسجد میں ہو، ایسی جگہ پر ہو، سامنے سے مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنے چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پردے کو انشاءاللہ تفصیل سے آگے اگلی کلاسوں میں آئیں گا ہمارا، اسے پڑھیں گے کہ عورت کو کس سے پردہ کرنا ہے. یعنی گھر میں کون ایسا مرد ہے جسے عورت کو پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ نماز میں مرد کا سطر کیا ہے اور نماز میں عورت کا سطر. یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک مرد کا سطر، اور عورت کا نماز میں سارا کا سارا جسم سطر، صرف ہتھیلی اور چہرہ کھلا رکھنا ہے. یعنی وہ ٹائم پر مرد کا سطر یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ اتنا تو ضروری ہے نماز کے لیے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے نماز پڑھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں ڈھیر سارے کپڑے دیے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا عورت اپنا جسم کا حصہ، چوتھا نمبر، کیا عورت اپنے جسم کا حصہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ بالکل نہیں. تو یہ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ جسم کا حصہ اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں دکھا سکتی، یا کمر یا پیٹ کا حصہ، پاؤں کے کپڑے اوپر تک پہننا یعنی گلا کھلا رہنا، ہاتھوں کے جو سلیوز ہے، آستین یا کپڑے اوپر تک شارٹ پہننا، یعنی ٹی شرٹ جس طرح پہننا، یہ بالکل غلط ہے. تو انشاءاللہ اس کو تفصیل میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن آپ کو شارٹ میں بتا دیا کہ عورت کا جسم کا پردہ کرنا ضروری ہے. اپنے بچوں سے بھی پردہ کر سکتی ہے. ہاں، ایسے بچے جو بالکل نابالغ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بڑے بچے ان کے سامنے ساڑی پہننا اور جسم کے سارے حصے دکھنا، یہ بالکل غلط ہے. اور پانچواں سوال تھا کہ آج کی کلاس میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا نیا سیکھا. تو سب سے پہلے الحمدللہ آپ نے سیکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھا. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں تو بتا دیا، ہمیں دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے. نماز کی شرطیں یہاں پر پوری ہو گئی، اور یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہمیں ممکن ہو کہ نماز کی شرطیں پوری کرنی ہے. یعنی قبلہ، کپڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، طہارت، یعنی یہ سب چیزیں اگر نہ ہو، ممکن نہ ہو کہ قبلہ پتہ نہیں چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کپڑے خراب ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس میں نماز پڑھ لے. طہارت کے لیے پانی نہیں ملا، اسی نماز پڑھے. تیمم کرے، اگر تیمم کے لیے مٹی بھی نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایسے ہی نماز پڑھنا ہے. تو کیونکہ وقت جا رہا ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے یہ نماز کی جو شرطیں وہ پوری کر لی، اور ہر ممکن حالت میں آپ کو اگر ممکن ہو تو یہ کام کرنے، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں کرنے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا مسئلہ لیتے ہیں. ہمارا نیا ٹاپک شروع ہونے والا ہے، تو آپ سب تیار رہیں کہ اس میں ہم ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے. کوئی چیز ایک دوسرے سے جڑی نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹ جائے یا دوسرا کچھ چھوٹ جائے تو ہمارا سارا کا سارا کلاس جو ہے خراب ہو جائے گا. یعنی آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہو، مثال کے طور پہ نماز کا طریقہ، اس سے پہلے وضو تھا، اس طہارت کے مسائل، ایک ایک چیز ہم نے پڑھی ہے. تو یہاں پر بھی ہم ایک ایک چیز کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھ میں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ تباغون آیت نمبر 16 میں، کہ ہر ممکن حد میں اللہ سے ڈرو. یعنی آپ کو جتنی کوشش کر سکتے ہیں نماز میں ادا کرنے کی، شرطیں، اس کی واجبات پوری کرنے کی. اگر ناممکن ہو تو پھر ویسے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے. آج کی کلاس میں ہم نیا باب شروع کرتے ہیں، آج سے نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا باب کس کو کہتے ہیں، چیپٹر. نماز کا مسنون طریقہ. شروع کرنے سے پہلے ہم ایک آپ کو حدیث سناتے ہیں، اور یہ حدیث فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں جو رازدار رسول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 منافقوں کا نام انہیں بتایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو بتایا. ان کو کہتے ہیں رازدار رسول. یہ آپ یاد رکھیں، حذیفہ بن یمان. ٹھیک ہے، حذیفہ بن یمان رازدار رسول. یہ حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 791 کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے
تو ایک شخص آنے کے ساتھ ساتھ اس نے نماز پڑھنی شروع کی، نہ اس کا سجدہ برابر تھا نہ رکوع برابر تھا۔ جیسے ہی اس نے نماز ختم کر دی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم ایسی نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ تو تمہاری موت سنت پر نہیں آئے گی۔ تو یعنی نماز کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ تم نے سیکھا نہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ طریقے پہ تم نے پڑھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط طریقہ تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ پھر تمہاری نماز ہی نہیں، یعنی آج تک تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو یہ ہم چیپٹر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، بعد میں یہ نہ ہو کہ ہم بچپن سے ایسی نماز پڑھیں لیکن آج آپ ایسی نماز بتا رہے ہو طریقہ، یہ تو ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے آپ کو پہلے سب چیز کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز کا چیپٹر جو ہے نماز کا مصنون طریقہ وہ شروع کرتے ہیں۔ ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، خالص اللہ کی خاطر، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ قبول ہی نہیں۔ حدیث ہم آپ کو اکثر بیان کرتے ہیں، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت والے دن ہماری نماز ہمارے منہ پر پھینک دی جائے گی اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، اور وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو صحیح حدیث میں محفوظ ہے، اور جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جس لیے پڑھ لیا اور آگے پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے آپ پر اور ہم پر۔ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نماز، جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس طریقے کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کو بتایا۔ فرشتے کا جو سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، اسے محفوظ کر دیا کتابوں میں اور ہم تک پہنچایا۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم تک تو علم پہنچا ہی نہیں، تو سب سے بڑا احمق بیوقوف ہے، کیونکہ آج قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کئی ساری لینگویجز میں ہے، حدیث موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جس میں نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کئی ایسے مسائل موجود ہے جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم انکار کریں، چاہے کتابوں کی شکل میں، PDF کی شکل میں، ایپ کی شکل میں، ہر جگہ موجود ہے کتابیں۔ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، ان نمازوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور صحابہ کرام ایسی نماز کے حرکات کو نماز میں شماری نہیں کرتے۔ یعنی وہ نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، سنت کے خلاف نماز کی شرطیں نہیں پوری کرتا، نماز کے واجبات پورے نہیں کرتا، فرائض کا پتہ نہیں، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، ان کی زیادہ اتباع کرتے ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرتے، کوئی عمل ان کے خلاف کرتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچیں ہم کہ عبادت میں اتنی لاپرواہی کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم، کہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، ہمیں عمل کرنا، بس ہمیں توفیق ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ عبادت کی دو سب سے بڑی بنیادی شرطیں، اگر آپ یہ ضروری ہے کہ عبادت کی سب سے بڑی دو شرطیں، عبادت کی دو شرطیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے خالص ہو، ہر کام اللہ کے لیے ہو، ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ سکھایا، ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم وہ کریں گے جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا، وہ کریں گے۔ جو ماں باپ نے ہمیں سکھایا، باپ دادا نے سکھایا، جو انہوں نے سکھایا ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی صحیح تعلیمات آ گئی تو ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے۔ ہر چیز میں سب سے پہلے ہمیں اللہ اس کے رسول کو دیکھیں گے، کیا ان کا حکم ہے۔ ہر عمل میں ہم اللہ اس کے رسول کو دیکھیں گے کہ کیا طریقہ ہے اس نماز کا یا وضو کا، کوئی بھی۔ ہم اپنے باپ دادا بڑوں کو پیچھے چھوڑیں گے، سب سے پہلے ہمیں اللہ رسول کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنے باپ دادا، اپنے پیر،
ان کی پیروی نہیں کرنی، تمہیں کرنا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہر عمل میں، ہر چیز میں، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ قیامت ہمارے سر پر ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور دنیا سے چلے گئے، قبرستان موجود ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، بس موت کا انتظار ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو عمل کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وقت جو ہے ہمیں ملا ہے کہ جو سیکھ لیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی، طریقہ ہم نے سیکھ لیا تو ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر جو وقت ہے وہ تو گزر گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایک سجدے کا محتاج نہیں۔ آگے آتے ہیں، ہم نے طہارت کے بارے میں پڑھا، وضو کے بارے میں پڑھا، غسل کے بارے میں پڑھا، برتن کے مسائل پڑھے، کپڑوں کے جگہ کے بارے میں پڑھا، اذان کے بارے میں پڑھا، امامت کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں نماز کا صحیح مسنون طریقہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پہلے ساری سب چیزیں پڑھ لیں، لیکن اب آتے ہیں ہم نماز کا مسنون طریقہ۔ سب سے پہلے ایک صحیح حدیث آتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم مجھے دیکھتے ہو اسی طرح تو نماز پڑھو۔ دو ٹوک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تو نماز پڑھو۔ اگر سنت کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتابیں میں موجود ہے، اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہماری یہ غلطی ہے، ہم اس سے پیچھے ہیں۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، یعنی نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اپنی منمانی کرتا ہے، یہ سب سے بڑا مجرم شخص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر چیز میں وہ ایکسپرٹ ہے، موبائل چلانے میں، کار چلانے میں، بلڈنگ بنانے میں، بلڈنگ خریدنے میں، پراپرٹی سیل کرنے میں، ہر چیز میں اسے مہارت ہے، ہر چیز میں وہ ایکسپرٹ ہے، لیکن جب معاملات آتا ہے سنت کے مطابق، یعنی سنت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، سنت کا طریقہ اس کو سیکھنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں۔ یہ سستی، کاہلی، یہ وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب کا کوڑا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے وقت چھین لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے شخص ہیں جو دن بھر سوتے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، مال بھی ہے، کار ہے، بائک ہے، ہر چیز موجود ہے ٹرانسپورٹ کے لیے، مگر دین سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائے، وہ جنت کے مستحق بنے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ وہ دنیا کی تمام عیش و آرام میں رہے، استعمال کرے، دنیا میں کھائے، دنیا میں بزی رہے، لیکن جب موذن پکارتا ہے، اذان کے لیے مولوی بلاتا ہے، دین کی طرف امام کہتا ہے اللہ اکبر، لوگ اس کے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ سوتے رہتا ہے، یا کاروبار میں بزی ہے، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں یا وہ کہتا ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بزی کر دیا۔ قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے دی۔ جب اللہ سے ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیوں میرے بندے تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اللہ اس کے تمام اعمال برباد کر دے گا جو اس نے اعمال کی ہیں، اور کیوں؟ کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا عذر دیں گے کہ اللہ میں بزی تھا، بچوں میں، فیملی میں، شادی میں، گھومنے میں، پکنک میں، یعنی میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، اسٹڈی میں، اللہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں نماز کا طریقہ صحیح سیکھوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو یہ کام کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ نماز کا مسنون طریقہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ نماز کا طریقہ، تو یہ ہماری آج جو نماز کا مسنون طریقہ ہے، اگر ہم بچپن سے نماز کوئی پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچپن سے پڑھیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا نے سکھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، تو کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں وہ طریقہ ہم یہاں پر سیکھیں گے آج۔ سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے شروعات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا مسنون طریقہ شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ، تکبیر جس کو اولا بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نماز کا رکن واجب ہے یا فرض ہے، یعنی تکبیر اولا، آپ سب سے سوال ہے کہ آپ اگر سو نہیں رہے تو اگر آپ سب لوگ جاگ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جو نماز میں رکن ہے اللہ اکبر، یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ فرض ہے۔ فرض ہے، ماشاء اللہ عبدالدائم، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سب جاگ رہے ہیں نا؟ نہیں سو رہے ہیں؟ کوئی کچن میں یا پھر کوئی گھوم رہا ہے یا کوئی باہر ہے؟ اچھا،
جس رکن کے بنا نماز شروع نہیں ہوتی، اللہ اکبر، یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے اور یہ فرض ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے، ٹھیک ہے، نماز شروع کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ اکبر جو کلمات ہے، یعنی ہم جو کلمات ہے اللہ اکبر عربی میں ہے، اور ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ نیت زبان سے کرتے ہیں، یعنی اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رسول عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اکبر سے پہلے کوئی کلمات ہی نہیں ہے، یعنی کوئی کلمات ہی نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آج؟ جو نماز کی نیت ہے زبان سے ادا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہنے سے پہلے 4 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں، یہ اکثر ہے، میں بھی مسجد میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، تھوڑا آپ لوگ ہلے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے۔ 4 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ کے لیے منہ میرا کعبے کی طرف، آگے میرا امام ہے، پیچھے میرے مصلی ہے، لیفٹ سائڈ میں عبداللہ ہے، رائٹ سائڈ میں موسیٰ ہے، نگاہ میرے سجدے کی طرف، صحیح ہے؟ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ 4 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف، نگاہ میری سجدے کی طرف، تو یہ سب چیز غلط ہے۔ کلاس کی شروعات میں بھی ہم نے بتایا اور آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی سن چکے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا غلط ہے، نماز کے لیے ہو یا پھر کوئی بھی عمل کے لیے ہو، دل سے کرنی ہے نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہوتی تو نیت کس میں ہوتی؟ اگر آپ سب سے پوچھا جائے کہ نماز کس میں ہوتی ہے؟ عربی میں، تو نیت بھی عربی میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نیت بھی عربی میں ہونی چاہیے۔ اگر نیت عربی میں ہوتی تو پھر نماز سے جو پہلے ہم یعنی نماز تو عربی میں ہے، اس سے پہلے نیت بھی پھر عربی میں ہونی چاہیے ساری، کوئی انگلش میں پڑھتا ہے، کوئی عربی میں، کوئی پشتو میں، کوئی اردو میں، کوئی تیلگو میں، سب اپنی اپنی نیت اپنی مرضی سے کرتے، تو یہ نماز کا حصہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ نیت کریں، دل میں ارادہ کر لے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، بس اس کے آگے نہیں۔ ہر عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ نیت کرتے وقت آپ، پھر سے میں دہرا دوں کہ 4 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، وہ میرا قبلے کی طرف، یہ ساری سب چیزیں یہ بالکل غلط ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نیت صرف دل سے کرنی ہے اور دل میں آپ کو کہنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر کہنا ہے، اور ساتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ یا تو کانوں کی لوح تک، یعنی لوح یعنی کان کا جو نیچے حصہ ہے، یا کان کے برابر یا پھر شولڈر کے برابر، یہاں تک اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ جب ویڈیو اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے نماز کا طریقہ نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ ویڈیو میں تھوڑی ایڈیٹنگ کر کے آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ کاندھوں یا کانوں کے برابر اٹھانا، یہ سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے حتیٰ کہ کھاندے تک پہنچ جاتے، اور مالک بن ایک اور صحابی ہے مالک بن حریث، کہ ان کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا جو پہلی تکبیر تھی وہ کہتے ہوئے اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ کان کو جس طرح مندر کی گھنٹی ہوتی ہے وہ ٹنگ کرتے ہیں نا، اس طرح سے وہ ٹچ کرتے ہیں۔ اب تو عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں کی تو اونی یا دھونی لپٹی ہوئی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ کانوں تو نہیں تو اونی کھولیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ نماز کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ اگر پڑھ لے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کا ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، وہ کیا کرتے؟ کانوں کی ٹچ کرتے، کانوں کی لو کو ٹچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کانوں کی ٹچ کرنا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ابو ہریرہ، ابو حمید سعدی اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور 30 عشرہ مبشرہ صحابہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھاندے یا کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، ٹھیک ہے، جس کو رفیع الیدین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آگے پڑھتے رہیں گے۔ ان عشرہ مبشرہ صحابہ وہ ہے جن کو بشارت ملی ہے جنت کی، اور یہ ایک صحابی ہے ویل بن حجر، یہ سب سے آخری صحابی ہے جو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں یہ یاد رکھیں آپ، صحابہ کا نام ہے، ہمارے لیے آگے چل کے کام آئے گا۔ یعنی کون کون؟ پہلے سب سے پہلے آج بتایا تھا ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ ویل بن حجر ہیں، اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور ابو ہریرہ،
اور یہ نام آپ یاد رکھیں، یہ ہمارے لیے بہت کام آئیں گے آگے چل کے، ہمارے نئے جو کورس شروع ہوں گے اس میں یہ بہت فائدہ مند ہے نام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز آپ کو پوائنٹ نوٹ کر لے کہ نماز اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی نیت پہلے نہیں کی، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہوئے ہاتھ کو کتنے اٹھانے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، کہ اگر لوگوں میں اختلافات ہے کہ کتنے ہاتھ کیسے ہاتھ اٹھائیں، یعنی ہاتھ سب سے پہلے کرنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے بعد میں ہاتھ اٹھا لے، یا تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ پہلے اٹھا لے بعد میں اللہ اکبر کہہ دے، یعنی 3 طریقے جس طرح سے بھی آپ کو موجود ہے حدیث میں، کہ آپ جس طرح سے بھی آپ کے لیے آسانی ہو، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھا لیا، یا ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ دے، جس طرح سے بھی آپ کو ہاتھ اٹھانے 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ رفیع الیدین ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا، تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ، اچھا یہ ایک دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ تکبیر میں بہت سارے کام ہیں لیکن ہم جلدی جلدی کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے کانوں یا ہاتھوں یعنی کندھوں تک ہتھیلی قبلے کی طرف، اور پوری انگلیاں ہماری جوڑی ہوں، ہماری جو انگلیاں ہاتھ کی انگلیاں ہوں وہ جوڑی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام ایک ہی ساتھ کرنے، ایک ہی ساتھ، یعنی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفیع الیدین کرتے ہیں، جیسا صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، اور کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوتی، یعنی رخ قبلے کی طرف، اور انگلیاں ملی ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں ملی ہوتی ہیں، اس میں گیپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سب سے پہلے تکبیر کہنے کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے، کان یا شولڈروں کے ہتھیلیاں ہماری کہاں پر ہو؟ قبلے کے طرف، اور انگلیاں ملی ہوئی ہو۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کے کان کو چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اسی طرح ہاتھ صرف سینے تک اٹھانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ آگے آپ کو سمجھ میں کہ جب لوگ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھوں کو کانوں سے چھوتے ہیں، یعنی کانوں کو ٹچ کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اور کوئی لوگ تو کہتے ہیں سینے تک ہی اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سینے تک اٹھاتے ہیں جلدی جلدی میں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، یہ قیام میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں 3 کیفیتیں ہیں۔ قیام یعنی اللہ اکبر کہہ دیا ہم نے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے، ثنا بعد میں پڑھنی ہے لیکن پہلے ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قیام میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں 3 کیفیتیں ہیں۔ سب سے پہلا، دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھنا، جیسے سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ وائل بن حجر ہے، یعنی نماز میں ہاتھ باندھنے کی 2 بڑی حکمتیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی کا انداز ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے، دیکھیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا، یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ کے اوپر رکھنا، یہ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دایاں ہاتھ اپنی کلائی کے حد تک، میں انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اپلوڈ کروں گا کہ کس طرح سے انشاءاللہ کہ ہتھیلیوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور کلائی سے کلائی جوڑتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو میں بتا دوں گا انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اس پہ آپ کو میں بتاؤں گا زوم پہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا آپ کو، تو ویڈیو دیکھ لیں آپ، ویڈیو میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، جس طرح آپ کو صاف صاف کلیئر نظر آ جائے گا۔ اور اگلا تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یعنی ہاتھ کو ہاتھ کی کلائی پر جوڑنا ہے ایک طریقہ، اور دوسرا ہے ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنا، 2 طریقے انشاءاللہ۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، قیام میں ہاتھ کہاں رکھا جائے؟ اس کے متعلق اگرچہ روایت میں کلام ہے لیکن صحیح ترین حدیث سیدنا ویل بن حجر حدیث میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، جب ان کو دیکھا تو اپنا دایاں ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے، اور سب سے زیادہ ضعیف حدیث ہے کہ وہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ضعیف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو جب ہاتھ باندھنا ہے، ہمیں کہاں ہاتھ باندھنا ہے؟ سینے پر، چاہے مرد ہو وہ عورت ہو، نماز کا طریقہ سیم ہے، کسی کے لیے ڈفرینٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک حدیث میں بتا دیا، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تو نماز پڑھو۔
چاہے مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو ضعیف ہو کمزور ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ سیم ہے۔ لیکن عورت کے لیے کیا ہے؟ کپڑے کا، مرد کے لیے کپڑے نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ کپڑے کا مقصد یہ کہ عورت کا سارا جسم پردہ کرنا ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلی کے، مرد کا کیا کرنا ہے، یعنی اگر اس ناف کپڑے ہے اس کے ناف سے گھٹنوں تک، اگر اور کپڑے ہے تو اس کے شولڈر ڈھپے ہونے چاہیے اور کپڑے ٹخنوں کے اوپر تک، یعنی یہ ساری سب چیزیں اس کے پاس موجود ہے، بس خلاص نماز کے لیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ سینے پر باندھتے، سینے پر۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہ یہ تو عورتوں کی نماز ہے، لیکن آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے، اور جو ناف کے نیچے باندھتے ہیں وہ اپنی حدیث کہاں سے لے کر آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کو اللہ کو پتہ ہے، انہیں پتہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ نماز کا مختصر طریقہ، مسنون طریقہ تھا۔ انشاءاللہ اس میں آپ اور آگے پڑھیں گے، کیونکہ آج کا جو نماز کا کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، یا پھر اور جو آگے کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ کتنے طرح کی ثنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ثنا 8 سے زیادہ ہے تو حدیث میں موجود ہے، تو آپ کو وہ کرنا ہے، یا پھر اور بھی چیزیں ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے، یہ سارے سب چیز انشاءاللہ نماز کا مصنون طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے جو سیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے بھائی بہنوں کو بتانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کی کلاس نمبر 24 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اور چیزیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔